کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دینا, اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. کتنی اکانومیز آپ کے سامنے. دس از وائی اسلام فوکسز آن ریئل ویلتھ, واٹ از ایکچوئل ویلتھ, گولڈ اینڈ سلور. اور یہ آپ کی جیوگرافک لوکیشن میں آپ لوگ بائی گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بائی ڈیفالٹ ایشین کنٹریز, سعودی عربیہ, پٹرول آپ کے سامنے ایک ہے, اسی طرح سے یہ ساری جگہیں نیچرلی گفٹڈ ہے. پیپل آر مسنگ آؤٹ the very reason why we are talking about this. It's not abortion which is the main issue. یہ بات یاد رکھیے. اس کے بیک اینڈ پہ زنا ہے which they want to become easy. ٹھیک ہے, ہم اماموں کے اوپینین کے اوپر آئیں گے. کچھ لوگ کیونکہ جسٹیفیکیشن لیتے ہیں کچھ اوپینینس کو لے کے. ایشو یہ ہے یہاں پہ کہ illegitimate ریلیشن شپ کو لیجٹمائز کیا جائے گا because it will become an easy thing. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ شو. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے الحمدللہ ہماری کافی ایپیسوڈس ہو چکی ہیں اس پوڈ کاسٹ کی. ہمیں ضرور فیڈ بیک دیا کریں تاکہ وی کین ایکچولی ٹرائی اینڈ امپروو اٹ. آج کا ایشو ہم ایک پوسٹ سے ریلیٹڈ بھی ڈسکس کریں گے. ہم کافی ایشوز کو ڈسکس کریں گے اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ریسنٹ decision of Supreme Court which was challenged by certain banks. And ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ دیکھیے ربا, سود, اس کی حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں معاشرے میں نظر بھی آتی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کے بارے میں سخت ایک اس کی وعید رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بتایا کہ ربا کے ساتھ انوالو ہونے والا, ربا کو سپورٹ کرنے والے کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کچھ لوکل بینکس ہیں ان کا نام لینا ہمارے لیے کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے, لیکن ٹو بی ایبل ٹو پوائنٹ آؤٹ, انہوں نے چیلنج کیا ہے اس ڈیسیجن کو بڑے. اور یہ آئی تھنک 1980 سے یہ چیز پٹیشن چل رہی آ رہی تھی. 1990s میں بھی یہ بیسکلی کچھ بینکس نے اس کو چیلنج کیا تھا, واپس سے اس کو چیلنج کیا ہے. بیکاز آف کورس وہ کیسے کام کریں گے, بیکاز دا انٹائر بینکنگ سسٹم ورکس آن دا ویری فنکشن آف انٹرسٹ. سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہم اپنے وائی سی پلیٹ فارم سے اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ وقت ہے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کا. اور آپ کی سیلریز آتی ہیں, آپ کے اسٹائپنز آتے ہیں, جو بھی ہے آپ معاملہ اس میں ایک جو قریب تر جو اسلامک بینکنگ ہے اس تک رکھیے. اس میں صرف ٹرانزیکشن کے لیے کس طرح سے رکھنا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے مزید ڈیل کریں گے. ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں. حیدر ستی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل. کیسا چل رہا سب کچھ؟ زبردست, بہترین. اور کیا ایکٹیویٹیز آج کی آپ کی؟ آج کی یا آج کل کی؟ آج کل کی. بس آج کل جو ہے نا وہ سرکار نے تھوڑا سا مجھے خوار کیا ہوا ہے. بیگم نہیں گورنمنٹ نے سرکاری دفتروں کے جو ہے نا وہ چکر لگ رہے ہیں آج کل سرکاری کاموں کے لیے. اور وہ آپ کو پتہ ہے جب تک کچھ اس کے علاوہ ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہو جائیں تو پھر ہو ہی رہا ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے کام. صحیح. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ معاملہ ان چیزوں کے بغیر ہوتا نہیں. بندے نے بزنس کرنا ہو, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا ہو, انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہر کوئی کھانے پینے کے چکر میں لگا ہوتا ہے. حسن, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آل گڈ. کیسے چل رہا ہے آپ کا میڈیکل فیلڈ؟ الحمدللہ ابھی دیکھ رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ کلینک اسٹارٹ کرنے کا. کتنے دانت خراب کیے ابھی تک آپ نے؟ دانت ابھی تو پہلے اسٹارٹ کر لیں ان شاء اللہ. اچھا, تو یہاں پہ وائی سی والوں پہ تو ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ دیکھ لیں گے ان شاء اللہ. اب بول رہے تو اسی چکر میں فری میں کچھ کرا لیتے ہیں. آ جائیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. تو واٹ از یور ٹیک آن دس حیدر؟ آپ نے جو بھی اب ہم کافی ایشوز کو ڈسکس کرنے والے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو آپ آڈینس کو بتاتے چلیں دا بیسک بیک گراؤنڈ جب تک ہو رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے, وائی وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ سیریسلی, واٹ از ہیپننگ ود دس انٹائر جو ربا کے اگینسٹ جو کیمپین چلی تھی. آڈینس کو ویسے تو آئیڈیا ہوگا کیونکہ اس بات کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ میڈیا کے اندر پذیرائی ملی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور جن پارٹیز نے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا ہے ان کو بھی بہت سراہا جا رہا ہے الحمدللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر دین کی محبت جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. اس کے علاوہ اس کا اگر بیک گراؤنڈ جس طرح آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا, ان دا لیٹ 90s جو ہے نا اس کے اوپر ڈیسیجن آ گیا تھا شریعہ کورٹ کی طرف سے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور اس کو اپنے سسٹم سے نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہوا تھا کہ اس ڈیسیجن کو چیلنج کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں بائی دا دین گورنمنٹ.
اور اس کے بعد سے یہ جب چیلنج ہوا تو سپریم کورٹ نے کہا آپ دوبارہ سے شریعہ کورٹ بھیجیں اس کو اور اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں, ذرا ری تھنک اٹ. اب جب دوبارہ واپس گیا اس کے بعد سے وہ جو ہے نا وہ وہیں پہ بیک اینڈ فورتھ ڈیلے سر. آپ کو پتہ ہے ہمارے کورٹس کے نظام ساری دنیا میں, خیر ہمارے ملک میں خاص طور پہ کورٹس کے نظام اس طرح ڈیلے ٹیکٹکس چل رہی ہیں. تو اب جا کے کچھ اسلامک آرگنائزیشن جس سے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی تھی, اور کچھ پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیاں بھی, انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے, کچھ اچھے وکلاء نے بھی مل کے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ اپنے حق میں شریعہ کورٹ کا آ گیا کہ جی آپ کا سود جو ہے وہ حرام ہے, اور ایک سیٹ ٹائم پیریڈ دے دیا کہ 5 ایئرس سے گورنمنٹ نے اس کو جو ہے نا وہ ایلیمنیٹ کرنا ہے اپنے سارے سسٹم کے اندر سے. اب پرابلم یہ ہوا ہے یہ فیصلہ تو آ گیا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن, لیکن جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر سارا شور مچ رہا ہے وہ یہ مچ رہا ہے کہ کچھ بینکس ہیں, 4 بینکس ہیں, اگر ایک 5-6 نام بھی بیچ میں آتا ہے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے. تو یہ جو بینکس ہیں یہ سارے مل کے گٹھ جوڑ کر کے پلاننگ کر رہے ہیں مل کے کہ ہم اس ڈیسیجن کو اگین چیلنج کریں, دوبارہ سپریم کورٹ لے کے جائیں اور ان کو مطلب اپنے آرگومنٹس رکھیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور وہ سارے کے سارے جو لبرل آرگومنٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ سارا کا سارا پرابلم ہے. اور ایز اے مسلم ہماری اس میں کیا ٹیک ہونی چاہیے, ویری بریفلی, پاکستان جو ہے وہ کوئی لبرل ملک نہیں ہے, اٹس ناٹ اے سیکولر کنٹری. یہ بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیسس کے اوپر, اور اسلام جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اندر شامل ہے. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ آج تک ہماری موجود ہے, جو ہماری 73 کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. اب ہمارے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ جو سوورینٹی اٹ بلانگس ٹو آل مائٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو لیجسلیشنس کر بھی رہے ہیں نا ہمارے حکمران, وہ اسی پاور کے تحت کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاور ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لمیٹیشنز ہیں, جو باؤنڈز ہیں, اس سے یہ باہر نہیں نکل سکتے, اس سے باہر کی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. لیکن یہ سارے کے سارے بینکس یہ مل کے یہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید انٹرسٹ کے بغیر, سود کے بغیر کام کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, اور اس لیے گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے, سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو اوور ٹرن کریں, یا ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا لمبا ٹائم پیریڈ دیتے ہیں دوبارہ سے اس کو کھینچ کے دوبارہ سے کہ ہم اگلے 20-30 سال دوبارہ سے کام چلا رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا ایشو ہے, اور یہ انشاءاللہ جو ساری پارٹیز ہیں کوشش بھی کر رہی ہیں اور دیندار طبقہ بھی کوشش کر رہا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. ہم جو بھی ہماری کیپیسٹی میں کرنے والی چیز ہوئی, چاہے وہ آواز اٹھانے کے تحت, چاہے وہ کوئی ہم نے کیا کہتے ہیں چلانی ہے, پٹیشن چلانی ہے, ہم جو کچھ بھی ہو سکا ہم انشاءاللہ کریں گے. اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس فیصلے ایک اچھا فیصلہ ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانے کی پوری کوشش کریں گے فرام دا گورنمنٹ. اچھا حیدر, جب فیصلہ آیا تھا نا تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دس, بیکاز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے جو سسٹم ہے نا وہ میرلی جس سسٹم کا آپ حصہ ہو, جس سسٹم کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہو, آپ ڈراسٹکلی تو چینج نہیں کر سکتے. اب مقصد یہ بولنے کا کہ دیکھیے ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا, اور روٹ کاز کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک آلٹرنیٹیو پروڈیوس کرنا پڑے گا جس کی طرف آٹومیٹکلی لوگ آئیں گے. اور یہ اس طرح سے انہوں نے ایک بینکنگ سسٹم کے اندر کا سسٹم انکلوڈ کر دیا ہے, اور آپ کی پوری جو اکانومی ہے اس کو ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے, دیٹ ایونچولی آپ کے اپنے لوگ شور مچائیں گے, بیکاز ان کا پورا سسٹم اس پہ کام کرتا ہے. ہاؤ دے جنریٹ منی تھرو لونس. ایک صاحب سے میں نے بات کی کہ جنا کہ تو علیہ السلام میں آپ مجھے لون دیں گے, میں آپ کو لون دوں گا تو آپ مجھے وہی اماؤنٹ واپس کریں گے. تو مطلب ان کے لیے بڑی حیرت والی بات تھی کہ میں آپ کو پیسے دوں, مطلب آپ کا دیکھیے یہ تو لون کا سلسلہ دینا یہ تو ہمارے لیے تو کسی کی مدد کا ایلیمنٹ ہے نا. اب اس میں جو مفاد ہے, جس میں جو انٹرسٹ ہے, اس میں جو اضافہ ہے, وہ اس کو سود کہا گیا, کیونکہ اس کو کیا تھا کہ اسی کی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. تو ہماری پوری اکانومی لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کے اوپر خواہشات کہ نہیں جی تمہارا گھر چھوٹا ہے, بڑا گھر لے لو, استطاعت سے زیادہ وہ کر لو, ایک کام کرو قرضہ لے لو. اب قرضہ لے رہے ہو تو بغیر کسی انٹرسٹ کے, بغیر کسی مفاد کے وہ تھوڑی دے رہا آپ کو, وہ دے گا اس لیے تاکہ وہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کسی اور کو دے, وہ آپ کے پیسے سے انٹرسٹ سے کمائے, اور انٹرسٹ سے کمانے کے بعد پھر وہ آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دے اور خود اس سے زیادہ کمائے. دیٹ از ہاؤ بیسکلی بینکس ورک, بیکاز وہ ایک انٹرمیڈیری بنے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی کسی کے اوپر جنگ کا اعلان نہیں کیا, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بینکنگ سود کیا کرتا ہے, دیکھیے مثال کے طور پر میں آڈیو کو بتاتا چلوں, آپ کو تو ماشاء اللہ پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ حسن اور حیدر آ رہے ہیں مجھے پیسہ دینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور میں نے 20,000 روپے ان سے لے لیے, 20,000 روپے آپ سے لے لیے. اب میرے پاس 40,000 روپے ہیں, یہ پیسے میرے تو نہیں ہیں, لیکن آپ نے میرے پاس کیوں رکھوا دیا کہ پیسے سیکیور ہوں گے, ٹھیک ہے. اب آیا کوئی تیسرا بندہ,
مجھ سے پیسے لینے کے لیے کہ یار مجھے 40,000 روپے کی ضرورت ہے. اب میں نے 40,000 روپے اس کو ایک انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دے دیا کہ ٹھیک ہے یار آپ 12% یا 11% کے اوپر دیجیے گا مجھے, جو بھی اس کے اوپر لگے گا, اور جو بھی کائبر ویلیو ہوگی, اگر کائبر ویلیو بڑھ جائے گی تو آپ مجھے زیادہ دیں گے, اگر 13 ہو جائے گا تو 13 دیں گے, اگر 10 ہو جائے گا تو آپ جو میں اگری کر رہے ہیں آپ اتنا ہی دیں گے, اگر 11-12 پہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے پیسے سے میں کماؤں گا, کیونکہ آپ جتنے کیونکہ میں دے رہا ہوں, آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دوں گا, آپ کو بول دوں گا یار 1 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے 2% اضافہ یا 10% منافع. اچھا کبھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس 30% آ رہا ہوگا, آپ کے پیسے تھے نا, لیکن آپ کو میں دوں گا 10% اور میں کما رہا ہوں گا زیادہ. تو اس سے آف کورس وداؤٹ گوئنگ انٹو مور ڈیٹیل, اس سے ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف سرکولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے, بیکاز آف کورس جس کے پاس پیسہ ہے وہ مزید پیسہ کماتا رہے گا, اور جو لون لے رہا ہے وہ مزید اس کے پاس سے پیسے جا رہے ہوں گے, اور اس سے جو سوسائٹی کے اندر ایک رچ اور پور کا گیپ ہے وہ مزید بڑھے گا, اور یہ ایک انجسٹس ہے سوسائٹی کے اندر. آپ جب تک اس کو روٹ کاز سے چینج نہیں کریں گے, آپ آلٹرنیٹیو پروڈیوس نہیں کریں گے, جتنی آپ کی سنسیئرٹی ہو, اور میں اس رائے میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ اپنی پاور اتنی پکڑ لیتے ہیں, اپنا جڑ اتنا پکڑ لیتے ہیں کہ آپ چاہے کتنے سنسیئر ہوں, آپ سپریم کورٹ تک چلے جائیں, دے ول پریشرائز دا سپریم کورٹ ٹو ڈیلے دس فار اندر ڈیکیڈ. اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلائز اٹ کہ ہم بہت خوش ہو رہے تھے, میں اور خوشی کی بات تھی, لیکن میں نے بات بولی تھی یار آپ دیکھ لیجیے گا یہ نا آگے جا کے کچھ کرنے نہیں دیں گے. یہ آپ کو خوش رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا معاملہ ہو گیا, آپ کو کر دیا, بٹ ایونچولی ان کو باہر سے آتی ہے کہ یہ نہیں آپ اگر کریں گے تو پھر آپ کے خلاف ہماری جنگ ہے. اف یو ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس سسٹم دین یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ آئدر, اف یو ڈو ناٹ ایکسیپٹ میکڈونلڈس دین وی ول سینڈ انادر میکڈونلڈ. کون؟ رونلڈ میکڈونلڈ. رونلڈ میکڈونلڈ کون ہے؟ جس نے F-16 والے بنایا تھا نا. تو آپ کیا ماننے کی طرح, بیکاز یو آر ایکچولی اے سلیو, یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سلیوری. حسن یور ٹیک آن دس. جی بالکل وجیح بھائی, اس میں جس طرح حیدر بھائی نے کہا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بنیاد پہ بنا تھا, اور مطلب وی آر اشیمڈ کہ ہم اپنے اس اسلام کا جو ایک بنیادی اصول ہے اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے, اس کے لیے ہمیں جو ہے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی دس از دا رائٹ وے. اور اینڈ موسٹ ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ہی میں سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہوئے جو کہ اس طرح کی جو ہے وہ لاز کہہ لیں کہ سامنے لانا چاہتے ہیں جو کہ انٹرسٹ کے فیور میں. تو جس طرح بھی آپ نے بھی بات کی کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو رچ ہوتا ہے وہ رچ سے رچ ہوتا جاتا ہے, اور جو پور ہے وہ پور سے پور ہوتا رہتا ہے, جو ہے مجبوری کا فائدہ اٹھانا. اور جو اسلام کا جو سسٹم ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلو آف ویلتھ ہوتا ہے. آپ یعنی جو رچ کلاس ہوتی ہے اس کی طرف سے جو بھی اسلام کا زکوٰۃ کا سسٹم ہے اس کے تھرو جو سرپلس ہوتا ہے ان کے پاس وہ ایک فلو کرتا ہے ٹورڈس دا پور کلاس, اور پھر اس طرح سے کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے نا اس سے جو دین ہمارا وہ بچاتا ہے. جبکہ ایز اپوز ٹو یہ جو ربا والا سسٹم ہے اس میں بالکل یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف کنسنٹریٹڈ جو ہے نا ویلتھ رچ کلاس جو ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے عیاشیں کر رہی ہوتی ہیں, اور جو بیچارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مجبوری میں جو ہے وہ اور زیادہ ڈیٹوریٹ ہوتے رہتے ہیں ان کی ویلتھ. ایسے کیپٹلسٹ نظام ہے ہی نا بیسیکلی کہ امیر ہوتا جاتا ہے, پیسے سے پیسہ بنتا ہے, اور یہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کو جو ہے نا وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو پیسے سے پیسہ بنتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ مزید جو ہے نا وہ ایک اس سائیکل کے اندر بیچارہ پڑا سرکولر ڈیٹ, اور وہ بیچارہ جب تک اور کیپٹل اماؤنٹ کب کی واپس کر چکا ہوتا ہے اس کا سود نہیں ختم ہو رہا تھا بیچارہ, وہ ساری زندگی سے جگہ میں لگا رہا. اچھا آدھی عوام سے پوچھے نا کہ پیسہ بنتا کیسے ہے, آدھی عوام کو پتہ نہیں پیسہ کیسے بنتا, بولتے کہ اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ جنا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی, اگر پیسے کم پڑے چھاپ دو, ایسا نہیں ہوتا. پیپل ڈونٹ ریئلائز ہاؤ منی از کریٹڈ. منی از بیسکلی دا ویری سسٹم جو بینکنگ سسٹم ہے. منی از کریٹڈ وین somebody needs a loan. They go up to the bank, they ask for a loan and they create money based on that need. well ٹھیک ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلے گا اور آپ کو 60,000 روپے چاہیے, آپ کو 60,000 روپے دے دی جائیں گے. بینکنگ سسٹم جس کا پورا سسٹم چلتا ہی ہو لون اور سود کے اوپر, وہ کیوں نہیں آواز اٹھائے گا؟ اور ایک بات سمجھ لیجیے, دیکھیے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کو کتنا اکنامکلی ایجوکیشن وائز اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. آپ چاہے کتنے سنسیئر ہو, اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سنسیئرٹی شرط ہے پہلے,
لیکن جیسے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بات کہی تھی کہ پہلے جو لوگ, اب ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ رہے ہیں, ہم نے یہ چیزیں لے آئے, ہم ٹیکنالوجی لے کر آئے, کہ پہلے جو لوگ ہمیں بوائیکاٹ کرنے کی بات کرتے تھے, آج سارے ان کو بوائیکاٹ کریں گے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ان کی ہم ضرورت بن گئے. آج وہ ہمارے پاس آ کے بزنس ڈیلز کریں گے, آئی ٹی ریلیٹڈ ہو, آرمی سے ہو, کسی بھی آسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہو. اینڈ دس از وائی مسلمز نیڈ ٹو بی ایبل ٹو میک دیم سیلف اسٹرانگ اکنامکلی, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. آپ IMF کے ہاتھوں لگے رہو گے, مجبوری کی بیسس پہ کر رہے ہو, فنا وہ کر رہے ہو. کچھ لوگوں نے یہ تک بولا جس طرح سے سور کا گوشت حلال ہو جاتا ہے مجبوری کے وقت, تو آپ کی اکانومی کو ڈوبنے کے لیے سود بھی حلال ہو جاتا ہے. سود کی کنڈیشن اس لیے ڈفرینٹ ہے بیکاز سود خالی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ کی اپنی مجبوری میں دوسرے کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا, دوسرے کا حق مارنا نہیں ہو جائے گا. اینڈ دیٹ از اے ویری ریزن وائی اٹ کین ناٹ بی, جیسے شیخ تقی الدین عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ اس کی یہ ضرورت کی بیسس پہ یہ علت نہیں بن سکتی کہ سود کو آپ لیگلائز کر دیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ خالی ایک پیسے کا پیسہ معاملہ نہیں ہے, اور حرام اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ جنگ کا اعلان کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے اوپر اور برکت کیسے آئے گی. پھر آپ کے پاس جو معاملے ہیں, اور ایک ریسرچ تھی جو میں شیئر کروں کہ جو لوگ بینکنگ جاب میں ہوتے ہیں ان کے اندر سوسائڈ ریٹس بھی زیادہ ہیں, ان کے اندر مینٹل ڈپریشن بھی زیادہ ہے. تو ومن اعرض عن ذکری, ٹھیک ہے, جو میرے ذکر سے اعراض کر جائے, میری یاد سے دور ہو جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کیا کہیں گے, معیشت اس کی کیا ہو جائے گی. اچھا, یہ بھی مسکنسیپشن ہے, لوگ بولتے ہیں یار معیشت, میرے پاس تو بہت مال ہے, یا فلاں کے پاس مال بہت ہے, لیکن ون آف دا ویلتھ, دا گریٹسٹ ویلتھ از ہیلتھ, اور اس میں مینٹل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے, فزیکل ویل بینگ. تو جس کے پاس انر پیس نہیں ہے, جس کے پاس دل کا سکون نہیں ہے, تو اس کے پاس تو یعنی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ کچھ ہو یا نہ ہو, اگر اس کی آخرت برباد ہے تو وہ تو انہی لوگوں میں سے نا جو خسارے میں. صحیح بات. ہمارے نزدیک تو اس بندے کی زندگی میں جو کچھ بھی رکھا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. الٹیمیٹلی اگر اس کا اینڈ رزلٹ برا ہو رہا ہے, انجام برا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اگر اس کا اعمال انجام برا ہو رہا ہے, اینڈ رزلٹ برا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جتنی بھی محنتیں تھی وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. اور میرے خیال سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. یوزلی اتنا بڑا گناہ ہے, یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے, یہ میجر سنس کے اندر داخل ہے, یہ کبیرہ گناہ میں سے یہ شامل ہے. اور اس کو لینے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو صاف کہا کہ جو بھی لوگ اس کے اندر انگیج کرتے ہیں وہ لوگ جہنم ہیں. اور اس کے بعد ساتھ یہ نہیں ساتھ کا خالدین فیہا, مطلب وہ ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہیں گے. مطلب یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ چیز بھی ساتھ مینشن کر دی, اور اپنے ساتھ جنگ کی آپ نے آلریڈی چیز مینشن کر دی. تو اس کی جو ایکسٹینٹ ہے مسئلے کا, وہ ہم لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے. جو لوگ اکانومی کو پڑھتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں اس بات کو کہ اس کی کیا کیا پرابلمز ہیں, کس طریقے سے, جس طرح آپ نے آلریڈی کہا کہ انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جاتی ہے, آپ نے کہا حسن بھائی. تو یہ سارے کے سارے مسائل, اور اس کے بعد ایک کیپٹلسٹ نظام جو ہے وہ برقرار رکھنا, اور بینکس کی ہمیشہ سپیریورٹی رکھنا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسٹیٹس, آج کے دور میں اسٹیٹس, ملک جو ہیں وہ سب سے پاورفل چیز سمجھے جاتے ہیں. مطلب کہ وہ سب سے ہائیسٹ پاور, اس کے اوپر کوئی امیر مزید نہیں ہوتا, پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ. اسٹیٹس جو ہے وہ مقروض ہیں کس کی, بینکس کی. مطلب اور وہ پیسہ کہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں, اگین وہی والی بات ساری کی ساری. تو ایک سسٹم ایسا جنریٹ کیا ہوا ہے, کہ ڈیمانڈ, پہلے خود ڈیمانڈ بناؤ, اور اس کے بعد جب لوگ پیسے لینے کے لیے آئیں ان کو سود کے اوپر دیتے جاؤ, اور وہ قرضے کے اندر ڈوبتے جائیں, اور پھر ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے جاؤ. جس طرح آج کل لوگوں کو بڑا اویئرنیس آ گئی ہے, تو اچھی بات ہے, لوگوں کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے میرے خیال سے. الحمدللہ دس از ون آف دا گڈ. ایک کتاب یاد آئی, بہت سال پہلے میرے یوٹیوب کے اوپر بھی ایک چھوٹا ویڈیو اس کا ڈالا ہوا ہے. اٹس فرام اے بک جو بہت ایزیلی اویلیبل نہیں تھی, اینڈ دا بک نیم از کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین. اور آئی تھنک مور دین 12 to 13 years ago I got hold of that book. I think اب تو شاید آن لائن اویلیبل ہو, بٹ انہوں نے بتایا کہ جو نا کہ کس طرح سے ہم اکانومیز کا کنٹرول کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو یار اب IMF کی طرف سے لون آ گیا, ہماری طرف سے ہمارا قرضہ جھکانے کے لیے ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی, فلاں چیزیں ہو گئیں. دیٹس پیپل تھنک کہ ٹیمپرری سولوشن ہمارے لیے ذرا آسانی پیدا کرے گا, بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان لونس کے ذریعے آپ ہینڈی کیپ ہی رہتے ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے وہ جب لون دیتے ہیں تو آپ کو لون اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جو ہے کہ آپ کو بول دیے کہ اتنے سارے پیسے بھی لے لو. دے آر ایکچولی گوئنگ ٹو سیٹ اپ نیو کمپنیز اوور ہیئر.
تھرو وچ وہ آپ اسی آپ کی کنڈیشن ہوگی کہ آپ اسی کے ذریعے آپ ہمارے لوز اتار سکتے ہیں. آپ ان عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے, پیٹرول پرائسز ریز کر کے, سیلری ٹیکس ڈال کے, فلاں چیزوں کے اوپر وہ کر کے آپ جو ہے ہمارا لون وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئلہ بیچ کے, آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, آپ کے پاس تیل نکل آیا, آپ فلاں, یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو پپا ہیں نا, وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو خالی نہ کریں, کیونکہ آپ جو بھی کریں نا اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. دیٹ از واٹ دا سسٹم از اباؤٹ. دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی انڈیپینڈنٹ, دے وانٹ یو ٹو بی ڈیپینڈنٹ آن دیم. اگر وہ گرو کریں تو آپ گرو کرو گے, اگر آپ گرو کرو گے تو وہ مزید گرو کریں گے. کسی نے ایک CEO سے پوچھا نا کہ وہ باس نیو فراری اور لیمبورگینی, کول, تو یو مسٹ بی ہیپی. اس نے یا اگر تم اگلے سال کے لیے اور ایک محنت کرو تو اس سے بہتر گاڑی مجھے مل سکتی ہے. تو یہ کی بات ہے کہ آپ کو جو ہے چھوٹے موٹے خرچوں پہ جو ہے نا خوش رکھا ہوا ہوتا ہے, اور آپ کو اور خود جو ہے وہ کچھ ویری فیو آپ بیسکلی. آپ ویسٹ کو دیکھ لیں سارے کے سارے, ہمارے یہاں تو پھر آپ کو کیش پہ چیز مل جائے گی. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں, آپ کیش پہ چیز پرچیز نہیں کر سکتے. آپ کہو گے یار میں کیش پہ پوری پیمنٹ دیتا ہوں آپ کو, ابھی کے ابھی کھڑے نہیں, کریڈٹ کارڈ, یہ کریڈٹ پیمنٹ ہوگی جی, اس طرح نہیں ہوگا, کریڈٹ کارڈ چلے گا. آپ اس طرح دے نہیں سکتے. آپ بتائیں جی پیکیج کون سا ہے آپ کے پاس, سبسکرپشن کس بینک کی, آپ کریڈٹ کارڈ کون سا ہے, اس کے علاوہ چیز, یعنی آپ کو زبردستی مقروض بنایا جاتا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لو آپ کو بنایا جاتا ہے. اچھا اس کے اندر وجہ بھی ایک چیز میں ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, ایک کیونکہ ہم نے اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہے. تو ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے اسلامک فائنانس جو ہے, یہ تو بڑا ان ڈیپتھ جا سکتا ہے اس کے اندر. لیکن ویری بریفلی میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں نے نا ایک سمپلسٹک قسم کا آرگومنٹ دیا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ جو سود کو حرام قرار دینا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, اور آپ کہتے ہیں نہیں چلو اسلامک بینکس لے کے آ جاؤ ایز این آلٹرنیٹیو, تو ایز اے بیٹر آلٹرنیٹیو آپ لوگ کہتے ہو. تو جی یہ بھی تو وہی کام کرے, تو آپ کان یہاں سے پکڑو یا کان وہاں سے پکڑو, کیا فرق ہے؟ تو یہ اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے. جسٹ گوز ٹو شو کہ آپ کو نہ اسلامک فائنانس کے بارے میں پتہ ہے اور نہ آپ کو ریگولر اکنامکس کے بارے میں پتہ ہے. آپ کو بیسک بنیادی فرق جیسا آپ نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا کہ بینکس کرتے ہی ہیں کہ جس کے پاس سرپلس آف منی ہے اس سے پیسے لے کے, جس کے پاس کمی ہے پیسوں کی اس کو جا کے پیسے دیتے ہیں, اور ان دونوں کو جو انٹرسٹ ریٹس لگاتے ہیں ان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ بینکوں کی بنیادی طور پہ اصولی طور پہ یہ کمائی ان کی, اور اس کے بعد جو پھر آگے وہ مزید چیزیں خریدتے ہیں اور جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. اگر آپ اسلامک بینکس کی بات کریں تو اسلامک بینکس اس اصول کے اوپر چلتے ہی نہیں ہیں. اسلامک بینکس جو ہیں وہ اسلامکلی الاؤڈ جو ٹرانزیکشن ہیں وہ یوز کرتے ہیں, مرابحہ, مداربہ, مشارکہ, یہ سب چیزیں یوز کرتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی چل رہی تھی اور صحابہ یوز کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو ویٹ کیا, ان کو اپروو کیا کہ یہ والے ٹرانزیکشنز آپ کر سکتے ہو. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس سسٹم کا کیا فائدہ جب آپ بھی وہی کام کر رہے ہو وہ بھی وہی کام کر رہے ہو؟ آرگومنٹ یہ آتا ہے. آرگومنٹ اس کی ایگزامپل سوری آپ کو میں کٹ کر رہا ہوں, عبدالرحیم گرین ہے, انہوں نے دی تھی کہ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ انہوں نے کسی اور سے جڑا تھا, تو میں اس کو یہاں پہ ریلیٹ کر رہا ہوں کہ یار منافع کی بات ہے نا, تو آپ اسلام میں بھی منافع ہے, جو انٹرسٹ بینک ہے وہ بھی منافع کی بات کرتا ہے. تو یہی بات ہوگی کوئی کہے کہ یار اسلام میں بھی پروسٹیٹیوشن ہے, بولو یہ کیسی بات کر رہے ہو, اسلام میں پروسٹیٹیوشن کیوں آپ نکاح کرتے ہوئے آپ مہر کی اماؤنٹ دیتے ہیں, وہاں جا کے آپ بھی اماؤنٹ دیتے ہیں. تو یہ گھما کے اس طرح کی بات, یہ والی لاجک لے کے آتے ہیں کہ جنا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یار کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بھائی بہت فرق ہے. آپ الٹا والا کان پکڑ رہے ہیں, سیدھا والا کان پکڑ رہے ہیں. کانٹریکٹس ہی ساری کی ساری اصولی بات ہے نا. مطلب دیکھیں, ورنہ آپ اس طرح آپ نے سمپلسٹک آرگومنٹس دینے ہیں تو آپ بول دو جی کہ زنا میں اور شادی میں کیا فرق ہے, کیا فرق ہے, مطلب کیا چیز ہے جو شادی آپ کے لیے حلال کر دیتی ہے جو ویسے آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ, تو وہ شادی چیز ہے. آپ کو نہیں کہ کیا فرق ہے, آپ نے ایک کانٹریکٹ کر دیا بیچ میں تو آپ کے لیے وہ حلال ہو گیا. ہاں بالکل حلال ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے یہ, اس کو ہم اس طریقے سے چلاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی سیم وہی پرنسپل. اچھا ایک اور ساتھ میں چیز ایکسپلین, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا بالکل عام فہم زبان میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اسلامک بینکس ہیں نا, اسلامک بینکس وہ بھی کماتے ہیں, لیکن وہ انٹرسٹ سے نہیں کماتے, وہ سود سے نہیں کماتے. وہ ڈفرینٹ جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر پیسے بچانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے بینک یوز کرنے کے ٹرانزیکشن چارجز ہو جاتے ہیں, ایک ہوئی چیز. دوسرا چیز ہوگی جب آپ مشارکہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ نے چیز پرچیز کی ہے تو دوسرا اونر جب تک وہ ہے وہ اس چیز کو یوز کرے گا, اس کو یوز سے فائدہ اٹھائے گا. پھر آپ مداربے کی بات کر لیں, اگر آسان الفاظ میں بولیں کہ یہ بیسکلی پارٹنرشپ آپ کہہ لیں اس کو, لوگوں کی ایک بندہ پیسے دیتا ہے دوسرا بندہ کام کرتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بینکس جو ہیں وہ منافع آپ کے بیچ میں
اور بینک آپس میں آپ لوگ آپس میں منافع ڈیوائڈ کرتے ہیں جو آپ کا سیونگس اکاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن جس طرح وجیح بھائی آپ نے اسٹارٹ میں کہا وہ منافع ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ منافع ہے. تو اگر زیادہ منافع ہوگا تو جو بندہ اپنے جس نے پیسے رکھوائے ہیں اس کو بھی زیادہ منافع ہوگا, ان لائک کنونشنل بینکس. اور اسی طرح آگے آپ کا مرابحہ ہے کہ آپ ڈیفر پیمنٹ جو ہے ڈیلیڈ پیمنٹ ایک انکریزڈ اماؤنٹ کسی کو انکریز ریٹ کے اوپر چیز بیچ دو, اس لیے کیونکہ آپ اس کو لیٹ چیز دے, اس کو آپ ٹائم دے رہے ہو پیسے دینے کے لیے, یہ بھی چیز الاؤڈ ہے سبجیکٹ کہ وہ بندہ خود اس چیز کو اون کرتا, وہ آگے سے وہ چیز آگے سبلیٹ نہ کرو. تو یہ سارے کے سارے وہ ذرائع ہیں جو کہ اسلامک بینکس جس سے کما رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں. اور ایک اور آرگومنٹ بھی یہاں پہ میں دینا ضرور چاہوں گا, کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا وجیح بھائی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ دیندار طبقہ بھی جو ہے نا وہ یہ والے آرگومنٹس پیش کرتا ہے. آئی واز امیز کہ یار آپ تو دین پڑھا ہوا ہے, یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑی آسان سی بات ہے, اس بارے میں کسی بندے کا کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت کے اندر کہ جو کنونشنل بینکس ہیں وہ ربا کے اوپر چلتے ہیں اور وہ حرام ہیں. ان کے اندر اکاؤنٹس کھولنا, ان کے اندر جابس کرنا, یہ اس کے اندر کسی بندے کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام تر آئمہ اس کے اندر یکجا ہیں کہ یہ حرام ہے. یعنی یہ چیز وہ ہے جو واضح کلیئر کٹ. اور دوسرا ایسپیکٹ اگر آپ ایٹ بیسٹ کہہ لو, آپ کے آرگومنٹس لے لو, اسلامک بینکنگ جو ہے اس کے اندر شبہات ہیں, اس کے اندر ہمیں ڈاؤٹس ہیں, اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا ڈاؤٹس ہیں. اسٹیٹ بینک کے وہ انڈر آتے ہیں اور وہ ریزرو اسٹیٹ بینک کا ہی دیا گیا ہوتا ہے, وہ خود سود پہ, وہ ہمیں پتہ ہے ساری بات. لیکن پھر بھی آپ کا اینڈ تو سیف ہے نا, آپ کا اینڈ تو سیف ہے. اور شبہ کی بات ہے, آپ فتق اللہ مستطاعتم والی بات آ گئی یہاں پہ, تو آپ نے اپنا اینڈ سیف کر کے, اور شبہ والی بات ہے. تو جب یہاں پہ ایک چیز وہ جو کلیئر کٹ حرام ہے اور ایک چیز وہ جو شبہ کی ہے, تو آپ کی مجبوری ہے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. تو یہاں آپ اصولی طور پہ شریعت کا جو اصول ہے کہ یو ہیو ٹو چوز اے لیسر آف ٹو ایولس, تو آپ کو اسی طرف جانا چاہیے. اچھا, اس کی کاؤنٹر رپلائی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم ایک چیز جو اسلام کے نام پہ کی جا رہی ہے لیکن اصل میں وہ دھوکہ ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو میں لوگوں کو مزید بتانا اور مزید اس میں کرنا, دیٹ از لائک بینگ پارٹ آف ڈسیپشن. دیٹس دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ آئی ہیو ہرڈ. بٹ ٹو بی ایبل ٹو میک اٹ شارٹ ان سمری, دیکھیے اسلامک بینکس آر ناٹ 100% اسلامک, ٹھیک ہے. although some may claim کہ 100% ربا فری, بیکاز اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان کے اوپر کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود محدود ہیں, لیکن ایک کوشش ہے. یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک کوشش ہے, اٹس ناٹ پرفیکٹ, ٹھیک ہے. اٹس کائنڈ آف اے لیسر ایول. اور جہاں پر کسی کی مجبوری ہے, جیسے کہا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے کنونشنل بینک میں, ٹھیک ہے, وہ مجبوری کے طور پہ جہاں پہ آپ سیونگز میں نہیں ڈال رہے, اور آپ کو کبھی بہت سے ایسے لوگ کہتے ہیں وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک فرام دا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگوں کو آرگنائزیشن جہاں پہ وہ نوکری کر رہے تھے وہاں پہ ان کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. اور بہت سے بینکس اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنس کو وہ فیسلٹیز دیں تاکہ وہ ان کی پوری جو اپنی سیلری اکاؤنٹس ہیں جو امپلائیز کی ہیں وہ ان کے ساتھ رکھیں. تو آف کورس اگر آپ بہت مجبوری میں اپنا کنونشنل بینک کے اندر اگر آپ اپنا اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, تو اپنی آپ کی منی کو آپ سرکولیشن میں رکھیے. ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ رکھتے ہیں, سیونگز میں تو رکھنا آف کورس دیٹس اگریبل, تو یہ لیس اگریبل ہے. لیکن اگر آپ کسی اچھے اسلامک بینک کو جانتے ہوں جہاں پر آپ رکھ کے بہتر طریقے سے اپنے چیزوں کو معلوم کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے اوپر واجب ہے. یہ علم کیا علم واجب ہے کہ اگر میں اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوں تو میرے پیسے کہاں انویسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا. اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں وہ یہ وعید یاد رکھ لیں کہ قبر کے اندر سے جب نکلے گا انسان قیامت کے دن اور فرشتہ ہاتھ میں تلوار پکڑائے گا کہ تیار ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے, تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم یہ بات سمجھیں کہ یار انسان ہمارا یقین نہیں ہے ہمارا کہ رازق اللہ ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق دینا, اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے. کتنی اکانومیز آپ کے سامنے. دس از وائی اسلام فوکسز آن ریئل ویلتھ, واٹ از ایکچوئل ویلتھ, گولڈ اینڈ سلور. اور یہ آپ کی جیوگرافک لوکیشن میں آپ لوگ بائی گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بائی ڈیفالٹ ایشین کنٹریز, سعودی عربیہ, پٹرول آپ کے سامنے ایک ہے, اسی طرح سے یہ ساری جگہیں نیچرلی گفٹڈ ہے کہ آپ کے پاس گولڈ بھی مل رہا ہے, سونا مل رہا ہے. ڈائمنڈ کے بارے میں تو ڈائمنڈ کو تو ایک پریشس اسٹون بنایا ہوا ہے, بٹ آپ کو پتہ ہے یہ ڈبیئرز وغیرہ والے جو ہے جتنا جان بوجھ کر اس کو شارٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے اور اس کی ویلیو بڑھے, ورنہ ڈائمنڈ از ناٹ ان اٹ سیلف. اگر آپ دیکھیں اسلامک اس میں تو اٹس ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے فارم آف ویلتھ, اس کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہوتی, بیکاز اس کو ایک بزنس بنایا ہوا ہے. تو آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, اگر آپ کے پاس آئیں اپنے آپ اس کو وہ کریں. یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے, آپ کے پاس بے تحاشا ہوگا,
لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ سسٹم کا نہیں رکھا ہوا, کیپٹل سسٹم نہیں رکھا ہوا, آپ کے ساتھ تمام ساری کنٹریز بوائکاٹ کریں گی. آپ نہ ایکسپورٹ کر سکو گے, آپ نہ کسی کو بیچ سکو گے, آپ نہ لین دین کا معاملہ کر سکو گے, اور آپ بھیک مانگ کر اپنے پاس. یہی چیز سے کنیکٹ کرتے ہوئے ہم لے کے آ رہے ہیں کہ دجال کا فتنہ, دجال یہی کام کرے گا مسلمانوں کو. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو جنگ ہے وہ جنگ ہے. آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بات کو ثابت کرنی ہے کہ آپ کی اور میری وفا کس کے ساتھ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہے, یا آپ کا میرا ایمان مال, یا آپ کا میرا الہ جو ہے یہ دنیا ہے یا یہ سسٹم ہے. آپ نے میں نے کوشش کرنی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کیا ہے کوشش. آپ نے میں کوشش کریں, ہر مسلمان کے اوپر ایک کوشش ہے کہ وہ ایٹ دس مومنٹ اپنے جو بھی ان بینکس نے جنہوں نے سپریم کیا ہے ان کو یا تو لکھے یا تو ان کے خلاف آواز اٹھائے کہ ایکسکیوز می ایک اچھی کوشش ہو رہی ہے, ایز مسلمز وی آل نیڈ ٹو یونانیمسلی ورک ٹورڈز اٹ. یا آپ کے پاس اگر ملٹیپل اکاؤنٹ ہے تو اپنے پیسے ٹرانسفر کر لیں دوسرے میں, جس کی پاور استطاعت میں جو بھی ہے. تو ہم اس بارے میں کہہ رہے ہیں, اور یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پلیز ہم اس کو بڑی کتابی فارم میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, بٹ اس فارم آف ڈسکشن جو ہم نے لگ رہے تھے. شوڈ وی موو آن ٹو اندر ٹاپک؟ اچھا, ابھی ریسنٹلی ایک ایشو ہوا جو ہم دوسرے ایشو کی طرف آ رہے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ دوسرے ایشو کو بھی کور کریں تاکہ لوگ بھی بولیں ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آگے بات آگے بڑھی ہے. تو ہم نے کہہ رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی جو یو ایس کا سپریم کورٹ ہے اس نے ابورشن کے معاملے میں کچھ احکامات جاری کیے, تو بڑے لوگوں نے شور مچایا مائی باڈی مائی چوائس, جو کہ یہاں پہ آ کے میرا جسم میری مرضی بنا ہوا تھا, بٹ اسٹارٹ ہی ہوا تھا مائی باڈی مائی چوائس. اچھا, لوگ یہ بول رہے تھے, میں نے پوسٹ ڈالی بڑی ڈیٹیلڈ, اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی لوگوں کو ذرا اب پتہ رہے اس کے بارے میں. ڈیٹیل پوسٹ خیر کسی اور چیز کی تھی, پوسٹ خالی ڈالی. لوگ بولے تھے بھائی امریکہ کا مسئلہ ہے, آپ یہاں پہ کیا بول رہے ہیں, یہاں کے مسائل سمجھائیں. میں نے بولا بھائی ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. یہ جو فیمنزم تھا نا, اس کے جو ایشوز آپ کو نظر آ رہے جو آپ اس کے بارے میں رونا رو رہے ہو, یہ بھی پہلے وہیں کا مسئلہ تھا. اور آپ میری پوسٹ کے نیچے دیکھیے, یہیں کے لوگ ہیں نا, یہیں کے لوگ ہیں آرگیو کر رہے ہیں, نہیں بھائی اس عورت کی مرضی ہے. کسی نے مجھے ٹویٹر میں نیچے کمنٹ کیا کہ میری باڈی ہے, میرا پیٹ ہے, اس بچے کو اگر کہیں اور جگہ دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے, میری باڈی میں کیوں ہوگا. مطلب اس طرح کے آرگیومنٹس ہیں. ہاں, اور اس کے اوپر جسٹیفیکیشن نکالتے. سب سے پہلے تو میں پھر آپ کا ویو پوائنٹ لوں, آپ کیا جو اس طرز نظر ہے اس کے اوپر جو بھی ہے آپ وہ اس کے بولیں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر جو حکم ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کریں گے. تو حسن آپ پہلے بتائیے کیا ہے. جی, جس طرح آپ نے بولا وجی بھائی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دانتوں کا ابورشن کرتے ہیں یہ حلال ہے ایز لانگ ایز شرعی لا. یہ حلال جی جی. اور ڈینٹسٹ بہت کماتے ہیں. آپ کیا یہ سوچ کے آئے تھے کہ پیسہ ہے ڈینٹسٹری میں؟ نہیں, ویسے انیشیلی میرا MBBS کی طرف تھا. اچھا, پھر الحمدللہ سچ صحیح صحیح کہا, دانتوں کا ابورشن کرتے ہیں. پتہ نہیں اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی ہوگا. بہرحال جو آپ نے بات کی وجہ بھائی بالکل ایسے ہی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا باہر جو ویسٹ کے مسائل ہیں وہ یہاں پہ کس کا لینا دینا, ہمارے جو یہاں پہ سوشل اکنامک جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں. اب جس طرح پہلے ایتھیزم کی جو بات ہے وہ دیکھ لیں. یہاں پہ ہم بولتے ہیں یار کیوں بات کر رہے ہیں آپ, یہاں پہ تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کچھ چیزوں کو ایٹ ٹائمز لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا وہ مسئلہ پنپنے لگتا ہے. اور اسی طرح ویسٹ میں جس طرح آپ نے بولا مائی باڈی مائی چوائس, اور اس میں یہی تھا کہ بھائی میں حجاب میں ہوں نہ ہوں, اٹس مائی چوائس. اور پھر آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے جب پہلے بھی آپ نے پوسٹ کی تھی اس میں آپ نے اس طرح کا کچھ بتایا تھا, لنک اپ کیا تھا آپ نے کہ اس کا بیسک جو اوریجن ہے وہ ابورشن سے ہی لینا دینا. تو نہیں, بیسک تو یہی تھا, لیکن اصل ایشو بتاؤں میں آپ کو, اصل جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, دیکھیے ابورشن پیپل آر مسنگ آؤٹ دا ویری ریزن وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. اٹس ناٹ ابورشن وچ از دا مین ایشو, یہ بات یاد رکھیے. اس کے بیک اینڈ پہ زنا ہے which they want to become easy. ٹھیک ہے, ہم اماموں کے اوپینین کے اوپر آئیں گے. کچھ لوگ کیونکہ جسٹیفیکیشن لیتے ہیں کچھ اوپینینس کو لے کے. ایشو یہ ہے یہاں پہ کہ انلیجٹمیٹ ریلیشن شپ کو لیجٹمائز کیا جائے گا بیکاز اٹ ول بیکم این ایزی تھنگ. بیکاز اگر آپ مقاصد شریعہ دیکھیے تو اس میں تو ایک یہ کہ نسب, ٹھیک ہے,
یہ جو ارحام کے معاملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بیعت دیتے تھے تو وہی بتاتے تھے کہ تمہارے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اور اس میں سے جو ہوتی تھی عورتوں کے ساتھ جو بیعت ہوتی تھی وہ یہی ہوتا تھا کہ جو پیٹ میں ہے وہ ایسوشیٹ کسی غلط کی طرف نہیں کرنا, مطلب کہ باپ کوئی اور ہے, فنا وہ ہے, جھوٹ بول دیا, فنا وہ کر دیا. تو پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ابورشن کا جو ایشو ہے اس طرح سے جو نطفے کو, یہ اس کو فقہا نے ڈسکس کیا ہے, بٹ اصل ایشو کیا ہے؟ بیکاز یہ پوائنٹ خالی ایک نطفے کا نہیں ہے کہ انہوں نے بولا کہ چلو یار 120 ڈیز سے پہلے ابورشن کرا دیتے ہیں. پیپل آر مسنگ دا آئیڈیا, دے ایکچولی گیٹ ریڈ آف دا بیبی بائی کلیمنگ کہ میرے پاس کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہ مارو, نہیں اس میں ابورشن کی بات نہیں کی گئی, بچہ پیدا ہونے کی بات کی گئی, مطلب از دیٹ ناٹ کلنگ دا چائلڈ. تو اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو فقہا کے اوپینینز ہیں اور جو دلائل ہیں اس کے اوپر بھی میں ہائی لائٹ کروں گا. بٹ میں یہ بات بول رہا ہوں کہ اصل ایشو بیسکلی یہاں پہ ہی ہے. سوسائٹی میں پیپل فائنڈ اٹ کنوینئنٹ ٹو گو ٹو ابورشن سینٹرز, نو بڈی آسکس دیم اینی کویشچن, اینڈ وہ جو ہے ابورشن کروا لیتے ہیں. نہیں پتہ چلے گا, ہسبینڈ کو نہیں پتا ہوگا, یا یہ نہیں ہوگا کہ ہسبینڈ کی وہ نہیں لی جائے گی, جو اس وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب پریگنٹ تھی یا نہیں تھی, انہوں نے وہ کر لیا اور پتہ چلا میاں ہسبینڈ کو پتہ نہیں, اینڈ ہسبینڈ کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز اٹس ایکچولی دونوں میاں بیوی کا ہی ڈیسیجن ہے. نہیں انہوں نے کہ میری باڈی ہے میں کیوں پوچھوں. تو اس کے پیچھے آپ پہلے ایشوز دیکھیے کیا ہے کہ کیا پنپ رہے ہیں, اور یہ سوچ یہاں پہ بھی آ رہی ہے. کتنے لوگوں نے آ کے کمنٹ کیے نیچے آ کے, اور کتنے لوگ آ کے بیکاز ویسٹ کا ایشو نہیں رہا, بیکاز ناؤ پیپل آر اٹس اے گلوبل ولیج ناؤ, اور لوگ ایک سوچ کو یہاں پہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں پہ انفورس کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ بفور اٹ بیکمز این ایشو آف آر کنٹری. بیکاز پہلے بہت سے جو ایشو تھے 10 سال, چلو پاکستان چلو پیچھے ہے یار, انڈو پاک پیچھے ہے, 10 سال 15 سال لگیں گے, ٹھیک ہے. بات یہ کہ وہی بات ہے, kill it before جی حیدر آپ کا پوائنٹ آف ویو. وجی بھائی آپ اس کو انشاءاللہ جو شرعی ایسپیکٹ ہے وہ تو میرے خیال سے ویسے ہی لوگوں کو کلیئر اسلام ہے جس کی کوئی جگہ ہے نہیں, اور آپ وہ ایکسپلین مزید بھی کر دیں گے اس کے اندر کیا کیا قباحتیں ہیں اور کیا کیا باریکیاں ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا نا آلریڈی کہ بیک اینڈ کے اوپر کیا وجہ ہے, یہ ایگزیکٹ چیز دیکھنے میں آئی ہے جب امریکہ کے اندر یہ والا فیصلہ آیا, رو وی ویڈ کا جب ابھی یہ فیصلہ آیا ہے اگینسٹ ابورشن, تو اب باقاعدہ لیفٹ کی طرف سے خواتین کی طرف سے موومنٹ چلائی کی گئی ہے کہ ناؤ وی ول اسٹاپ ہیونگ کیجول سیکس, اس کو PG-13 کر دیں. تو ناؤ وی ول اسٹاپ ہیونگ کیجول سیکس. کیوں؟ کیونکہ اگین آپ کی والی بات ایگزیکٹ یو اس والے معاملے کے اندر نا ابورشن جو ہے آپ کو کانسیکوینسز سے بری و ذمہ کر دیتا ہے, آپ کو آزاد کر دیتا ہے. یو کین سلیپ اراؤنڈ ایوری ویئر اینڈ یو ہیو ٹو بیئر نن آف دا کانسیکوینسز. کیونکہ چاہے کانٹرسیپشن ہے, جو کوئی بھی معاملات ہیں, دیٹ از ناٹ 100%. لیکن یہ ایک ایسا محبت ہے, اس کے اندر بہت ساری مسائل بھی ہیں, اس کے اندر کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یار کچھ ہو بھی گیا نا تو الٹیمیٹ ہمارے پاس نا ایک سیفٹی نیٹ ہے کہ یار جا کے ابورشن کروا دو, جان چھڑاؤ, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی فری ہو گئے تو وی کین سلیپ اراؤنڈ, وی کین ہیو ون نائٹ اسٹینڈز اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, نو اسٹرنگز اٹیچڈ. تو یہ والے جو کیا کہتے ہیں نتائج ہے نا وجی بھائی, یہ نتائج آلریڈی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. رہا یہ والا آرگیومنٹ کہ جی جو ہماری معصوم خواتین جو نہ لبرلزم کو سمجھتی ہیں, نہ دین کو پراپر طریقے سے کوئی جو بندہ سمجھتا ہے, ہر بندہ اس کا یہ اوپینین ہوگا. بہت سمپلسٹک آرگومنٹس ایسے جو کہ ریٹورکلی بہت ساؤنڈ لگتے ہیں, سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جی میرا جسم ہے تو میری مرضی ہوگی نا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ جس بچے کو آپ قتل کریں گے, قتل ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, آپ جس کو قتل کریں گے کیا اس کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنی لائف کے لیے ڈیسائیڈ کرے یا نہ کرے؟ نہیں, آپ آگے سے ایک اور آرگومنٹ آتا ہے, نہیں وہ تو ابھی عاقل نہیں ہے, وہ تو زندہ چیز نہیں ہے, وہ بھی سوچ سمجھ نہیں سکتے, فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا مطلب وہ فہم نہیں رکھ رہا, دے آر ناٹ ایبل ٹو تھنک رائٹ ناؤ, ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. اچھا تو مجھے یہ بات انہیں پہ ریبٹل کر دیں کہ اگر آپ اف یو آر آلسو ونس اے فیٹس, ٹھیک ہے, آپ کو بھی چھوڑیں, یہ اس طرح نہیں سمجھا کہ لوگوں کو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, کوئی بیماری کی وجہ سے کوما میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوما میں چلا جاتا ہے, یا بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے بندہ کسی بھی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب اگر اس کا ذہنی توازن کھو چکا ہے, وہ اپنے لیے ڈیسیجن نہیں لے سکتا, تو کیا اب آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کے جسم کو جس طرح مرضی یوز کریں,
یا اس بندے کا قتل کر دیں, ٹھیک ہے, یا اس کو کاٹ پیٹ کے ڈاکٹروں کو دکھا کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کر دیں. آپ ڈیفینیٹلی جو بھی بندہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی جو ہے نا انسانیت ہے وہ بولے گا نہیں بھائی کیا بات, زندہ چیز تو ہے نا. ایکچولی میں آپ کو سرپرائزنگلی بات بتاؤں, اس آرگیومنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ ڈیسیجن لے لیں کہ ٹھیک ہے نہیں اس کو, اور میں یہ بات پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. نمبر 1, میں اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کی وائف اور جو تھیں وہ ڈاکٹرس تھیں اور ڈسکشن چل رہی تھی. میں بہت سرپرائز تھا اپنے ان دور جاہلیت والے دوستوں کی ڈسکشن کو سنتے ہوئے کہ وہ بات کر رہے تھے کہ 70 سال کا آدمی اگر ہاسپٹل میں ہے, اس نے اپنی زندگی جی لی, اور ہمیں ہاسپٹل کی طرف سے یہ بات کی پریشر ہوتا ہے کہ یار بیڈ خالی کرو, اتنے عرصے کے چینج کرو, بیکاز دے وانٹ ٹو میک منی. یار اس نے زندگی جی لی یار, تو ٹھیک ہے پل دا پلگ. اینڈ آئی واز لائک واٹ اف دیٹ پرسن واز یور فادر. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن لائفز اوور ہیئر. سو آپ یہ جو بات کریں نا, یہ آپ اور میں ایک اخلاقی طور پر, انسانیت طور پر یہ دیکھیں, وہاں پہ انسانیت میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا. یہ بولیں گے نہیں, وی ول آسک دا ریلیٹیوس, اور ریلیٹیو ڈیسیجن لیں گے اینڈ وی ول پل دا پلگ. جسٹ ٹو اسٹے ٹرو ٹو دیز آرگومنٹس نا, وہ یہ سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. سچی بتاؤں جو مجھے نظر آتا ہے, آپ اندازہ کریں کووڈ کے دوران جب بیڈس کی کمی ہوئی تھی تو گلوبلی آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے, یہ باقاعدہ UK کے اندر تو یہ ایک ٹرم چل رہی تھی یہ ایٹرس کے نام سے, کہ یہ جو اس ایج سے اوپر 65-70 سال سے اوپر کے لوگ ہیں دے آر جسٹ ایٹرس. مطلب یہ صرف اور صرف ہماری ریسورسز کو کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. تو جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے وہ پہلا حق دینا چاہیے, ان کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے. میڈیکل ٹرم میں ٹرائی ایج کہتے ہیں. اچھا, میں پرسنل ایگزامپل کا ایک اور دوں کہ میرے کزنز ہیں, اور میرے کزن بہت بڑے ڈاکٹر ہیں امریکہ میں, اور انہوں نے بھی یہ جو ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاء اللہ سے ان کی طرف سے ہوا تھا. وہ اب کچھ عرصے چلا نہیں ہوا اور انہوں نے وہ کیا تھا. تو خیر اب ہوا یہ کہ ایشو کہ ان کے اپنے فادر کا جب معاملہ ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, تو ایون دو ہی واز اے بگ ڈاکٹر, وین اٹ کیم ٹو ٹیکنگ ڈیسیجن آف ہز اون فادر ہی واز ہیزیٹنٹ. دوسرے بیٹے نے ڈیسیجن لیا. تو آپ ویسے دوسرے کے معاملے میں تو بڑا ڈیسیجن کی بات کر لو گے, لیکن چاہے انسانی فیکٹر جب آتا ہے, جب اپنوں کی بات آتی ہے, تو میں ایسی بھی ایگزامپل دے کے بتا رہا ہوں کہ آپ چاہے کتنے سال سے کرو, آپ کا ڈیسیجن جو ہے نا ایک فیکٹر بدل جاتا ہے. اینڈ فار دس ریزن اب ابھی بات یہ کہ دیکھیے وی ناٹ اینیملس, کہ ہم نے بولا یار اس کی تو کوئی فیلنگ نہیں ہے, فلاں وہ نہیں ہے, میں نے ڈیسٹن ٹو, اینڈ آپ بولو کہ نہیں یار اس کو تو فیل بھی نہیں ہوتا. میرا واٹ میکس یو گیو دیٹ اتھارٹی کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا, وچ ڈیسٹن ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے لائف وداؤٹ ہیونگ این ادھر ایک آپ کے پاس ایک ریزن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی لائف تھریٹنڈ ہو. نیچے کمنٹ میں ٹویٹر پہ کچھ نے بولا کہ نہیں وائی شوڈ آئی بیئر دا رسپانسبلٹی وین آئی ایم ریڈی ٹو. میں نے بولا یو کین ناٹ فری یور سیلف فرام دا کانسیکوینسز آف یور ایکشن بفور گیٹنگ ان ٹو اٹ. میں گاڑی چلاؤں اور میں بول دوں کہ نہیں میں گاڑی چلا رہا ہوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, شراب پیا ہوا تھا, فلاں ہوا تھا, نہیں اس کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا. مطلب یہاں پہ تو آپ کو سینس کام کرے گا نا, بولیں گے نہیں یو ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینس بیکاز یو آر ڈرائیونگ وائل یو آر ڈرنک, سو یو گاٹ ان ٹو این الیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ, یو آر ناٹ اکاؤنٹ فرام لبرل پرسپیکٹو, یو آر ناٹ ٹیکنگ پروٹیکشن, اینڈ یو گاٹ پریگننٹ آؤٹ آف دیٹ ایکٹ. سو ناؤ دیٹ لائف which is about to take place is your responsibility, and for that reason if you're not willing to take that responsibility, if you cut that responsibility and consequences out, then آپ کے پاس جو اسلام جو فوکس کرتا ہے کہ آپ کے پاس تو پھر کوئی ایک سیکرڈ ریلیشن شپ کی امپورٹنس ہی نہیں رہے گی. پھر پیپل آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, فلاں بچہ بول رہا ہے, آپ کی امی آ رہی ہیں ڈیٹ پہ جا رہی ہیں کسی کے ساتھ فلاں کی جا رہی ہیں, اور بچہ بولے گا ریلیشن شپ کو لے گا نہیں کبھی وہ. تو مقاصد شریعہ کو سمجھیے اور مذاق نہیں بنائیے, اور آپ یونٹ خراب ہو جائے نا, گھر کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے, یہ جو ایلوژن ہے آف ایبسولوٹ چوائس, یہ ان اٹ سیلف اتنی بڑی ایلوژن ہے. آپ اگر اتنے زیادہ پرو چوائس ہیں, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو یو اگر آپ پرو چوائس ہیں, تو اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جس کو مار رہے ہیں اس کو آپ نے دنیا میں لے کے آتے ہوئے اس سے چوائس آپ نے پوچھی تھی. اچھا یہ بات میں نے بولی نا, یہ بات میں بات پوسٹ ڈالی نا, تو لوگ سمجھے میں اس کو دلیل بنا رہا ہوں. آئی واز گیونگ اے کاؤنٹر رپلائی. لوگ بول رہے تھے آپ کے دماغ وہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں لوگ شیئر کرتے, کچھ لوگوں نے کمنٹ بند کیا تھا تو میں نے نہیں کیا. بٹ یہ کہ انہوں نے بولا کہ جنا کہ کون پوچھے گا اس سے, چلے بھائی اس سے پوچھنے کی بات نہیں کر رہا,
تو پھر اگر آپ سے بھی کوئی کورٹ نہ پوچھے پاور کی وجہ سے کہ جو ہے نا کہ آپ کی لائف ضروری نہیں ہے اور آپ کی پوری زندگی اور معاشرے کے بارے میں ڈیسیجن لے لے لیکن آپ کو حق نہیں بن رہا بولنے کے لیے, آپ سے انسگنیفیکنٹ ہو اس کورٹ کے لیے, تو پھر آپ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بس یہ دس از جسٹ ٹو شو دا اسٹوپڈیٹی آف دی آرگیومنٹ. مطلب وی ڈونٹ آبویسلی لٹرلی مین اٹ, بچے سے کون پوچھ کے پیدا کرے گا, لیکن پتہ چلے نا کہ آپ آرگیومنٹ کیا لے کے کیا آ رہے ہو. کیونکہ جیسے ہم نے پہلے کہا نا, کئی دفعہ ریٹورکلی بات سننے میں بڑی زبردست لگ رہی ہوتی ہے, جب اس کو آپ دوسرے الفاظ میں ذرا ریفریز کر کے بولتے ہو وہی بات سیم, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی اندر کتنی نائیوٹی بھری ہوئی ہو, کتنی بیوقوفانہ بات ہے. چلیں ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو پہ تھوڑا میں تھوڑے سے روشن ڈال دوں کہ جنہیں کہ سمرائز کر کے, تاکہ میکنگ اٹ سمپل, تاکہ لوگ سمجھیں کیا اسلامک ٹچ. اسلامک پرسپیکٹیو سے اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ کچھ جواز نکال رہے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا بیک گراؤنڈ ایشو. بیکاز آپ کو پتہ ہے نا کہ شاذ ایک آڈ سی ایک اوپینین لے آتے ہیں. سب سے پہلے تو تمام فقہا, تمام امام, کیونکہ امام مالک کو لوگ بولیں کہ ابورشن وغیرہ کا کیا معاملہ ہے, کیا چیزیں ہیں, بیکاز آف کورس اس زمانے میں بھی کچھ عورتیں میڈیسنس یا کچھ لیکوڈ پی کے دے وڈ گیٹ دا چائلڈ ڈسکارڈڈ, اور ایٹ دی ارلی اسٹیجز. اسلامک انڈرسٹینڈنگ میں یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 120 ڈیز کے اوپر جو بچہ ہے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو آل امامز آر اور فقہا اسکالرز آر اگریڈ کہ 120 ڈیز کے بعد بچے کو ابورٹ کرانا, ختم کرنا از گوئنگ ٹو بی مرڈر. رہی بات 120 ڈیز سے پہلے, تو تمام اماموں کا اوپینین ہے کہ جو ہے ایکسیپٹ فار ون اسکول آف تھاٹ جس کو جواز بنایا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از دا حنفی مذہب. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. وہ یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی عذر ہے, کوئی ضرورت ہے, کوئی عذر ہے, کوئی ریزن ہے, کوئی ایسپیکٹ, تو ارلیئر اس میں کیا جا سکتا ہے, ارلیئر اس میں معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے, 120 ڈیز آف کورس از ٹو لیٹ ٹو بی ایبل ٹو انلیس کوئی کمپلیکیشن ہو, کوئی فنا وہ چیز ہو, تو گیون دا پرائرٹی آف دا مدر. حنفی مذہب میں ایک اوپینین ہے وچ از ناٹ اے پریڈومیننٹ اوپینین, اور حنفی مذہب کے اندر اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ یہ جو اوپینین دیا گیا ہے کہ 120 ڈیز سے پہلے ابورشن کرا لیا جائے اگر کوئی عذر نہیں بھی ہے, جس کو ٹریس بیک کر کے حنفی مذہب میں خود لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ویل نون امام کا اوپینین نہیں ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ سے یہ اوپینین نہیں ملتا. امام حنیفہ کے جو بیسک شاگرد ہیں اور باقی جو ان کے اسکول کے ایکسپرٹس ہیں ان کی طرف سے اوپینین آیا, تو ان میں سے جو ایک بندہ ہے, تو پری ڈومیننٹ اوپینین کیا ہے, میننگ جو مور پریفرڈ اوپینین حنفی مذہب کا کیا ہے کہ 120 ڈیز سے پہلے بھی آپ اس کو نہیں کرا سکتے انلیس کوئی عذر یا ضرورت نہ ہو. تو آپ اسلامک, بیکاز دے گیو دا سیم آرگیومنٹ دیٹ اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو بی اے لائف, اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو بی اے لائف. And if everybody starts to take this as a convenient thing, then پھر لائف کی سینٹیٹی نہیں رہے گی. بیکاز مقاصد شریعہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک چیز کو منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے جو تعلیمات ہے دین کے اندر اس کو کیوں آبجیکٹیو بنایا ہے, لائف, جان بچانا. اگر آپ کو جان کا مسئلہ ہو, کسی کی جو ارحام ہے, جو نسب ہے, اس کو وہ کرنا, پتہ چلا لوگ یہاں پہ بچے گراتے رہے, زنا عام ہوگا, اس کا آٹومیٹک رزلٹ کیا ہوگا کہ زنا عام ہوگا, بیکاز دین ویمن ول بیکم ایکسیسیبل. ٹھیک ہے, دا اکاؤنٹیبلٹی ول ناٹ بی سم تھنگ جو کیلکولیشن میں ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم پیپل ول ناٹ ویلیو ریلیشن شپ, لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, اگر ہو بھی گئے تو الیجیٹیمیٹ چلڈرن. نسب کی ایک آبجیکٹیو ہے کہ نسب کو پروٹیکٹ کرنا ہے, لوگوں کو پتہ رہے کہ کس نسب سے آ رہے ہیں بھائی, تاکہ لوگوں کو وہ چیز رہے. کیونکہ یہ چیز سوسائٹی میں ہماری کوئی امریکن سوسائٹی ہے, کوئی یورپین سوسائٹی تو نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ ابا کون ہے, اماں کون ہے, چھوڑ کے چلے گئے, کسی اور کو کہہ دیا ابا ہے, فلاں ہوا ہے, کھیل بنا ہوا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس. سو دس ایشو از ناٹ جسٹ اباؤٹ ابورشن. ہاں, اف پیپل ہیو لیجیٹیمیٹ ریزن, میڈیکل ریزن, شریعہ گیوز دیٹ. اینڈ پیپل, لوگ ہمارے پاس نیچے کمنٹ کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہوگا, اگر فنا وہ زبردستی کر دیا, ریپ کر دیا. بھائی آل آف دیز آر ڈفرنٹ سچویشنز. ایکسیپشنز ہیں کہ وہ ریپ ہونے کے بعد, پریگننٹ معلوم ہونے کے بعد وہ 120 دن کے بعد تک ویٹ کر رہی ہیں, کیا پہلے کرائیں گے؟ دیٹ از اے لیجیٹیمیٹ ریزن, رائٹ؟ تو آپ اس لیجیٹیمیٹ ریزن کو انڈرسٹینڈ رکھیے کہ یہ چیزیں, یہ کوئی کیجول ایلیمنٹ نہیں ہے. نو, آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ٹیک دا رسپانسبلٹی, میری باڈی خراب ہو جائے گی. نہیں, وہ میاں کہہ رہا ہے کہ جنا کہ میں بچہ سنبھال نہیں سکتا, وہ میاں کے پر گناہ آئے گا.
کوئی آپ کو فورس کر الگ بات ہے. تو انڈرسٹینڈ دا حکمہ بیہائنڈ آل دیز ایشوز. نوبڈی از ٹرائنگ ٹو کنٹرول ویمن. Women should themselves control their body by not allowing people to gaining access towards you. ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں جنہیں کہ I don't want to be controlled. Fine, but don't let these cosmetic companies control you. Don't let these fashion magazines control you. ٹھیک ہے, you are actually a slave of that. I'm not generalizing in the sense کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا پہننا ہے, کون سی ہیل پہننی ہے, کیا پہننا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو کنٹرول میں پتہ چل رہی ہیں. یہاں کنٹرول نہیں پتہ چل رہا. مسئلہ ہے وہ گلیمر بھی چاہیے ساتھ میں, پھر ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں سمندر میں جاؤں, نہاؤں بھی, بھیگوں بھی, لیکن نہ بھی بھیگوں. مطلب پرسنلی آئی وانٹ کہ میں جو ہے نا وہ گیلے نہ ہوں, لیکن آپ جب پانی میں جا رہے ہیں تو گیلے ہوں گے. I think this is something regarding کیا کہتے ہیں, کوئی کال تھا نا, کسی نے بولا تھا کہ میں پانی میں جاتا ہوں, امام حنیفہ سے شاید پوچھا تھا, ان کی طرح منسوب ہے کہ پانی میں جاتا ہوں تو میں نہاتا رہتا ہوں, تو میں کس طرف منہ کر کے کروں, قبلہ کروں, ایسی کچھ تھا, انہوں نے کچھ بات کہ اس طرف کروں کو بھی نہاتا رہتا ہوں. تو بولا کہ اب کیا میرا غسل ہو جائے گا؟ انہوں نے غسل نہیں, آپ جو ہے اپنے آپ کو چیک کروائیے, بیکاز آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے. انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی, بیکاز آپ پہلے ہفتہ تو وہ کریے کیونکہ آپ کے اوپر جو ہے نا مینٹل وجہ کی جیسے آپ کے اوپر نماز ہونی ہے. دفعہ سے زیادہ بھی غسل کر لیتا ہوں, اس کے بعد باوجود مجھے یقین نہیں ہوتا کہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تھا آپ کے اوپر تو غسل واجب ہی نہیں ہے, کیونکہ مجنون کے اوپر تو غسل واجب نہیں ہے. سو آئی تھنک وی آر ڈن ود دا شو. آئی تھنک ہم نے صرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ایشو کے اوپر. ایک اور ایشو کی طرف آ رہے تھے, ہماری سوسائٹی کتنی انسپائرڈ ہے, کیونکہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ ایشوز ہوتے ہیں ہمارے انفلوئنسز کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں, وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دے رہے ہیں کہ آئی تھنک پرو چوائس ہونا چاہیے. پرو چوائس, یا بٹ واٹ ڈو یو مین بائی پرو چوائس؟ when you come out and do something which is related to other people, that is not only your decision. You are not your own self, you were raised by people. You cannot just isolate yourself from the society. Yes, you have the right to choose, but you cannot just free yourself from responsibilities, from relations. then سے کہ جنا کہ I am a choice, اگر دوسرا بھی کام کرے, ٹھیک ہے, پرو چوائس. تو وہ کہ ایک آدمی بولے کہ پرو چوائس, I choose not to do so, اور آپ امیدیں لگا کے I change my mind, تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ اس کی بھی چوائس ہے. اچھا, سبحان اللہ, میں امیزڈ کہ یہی وہ لوگ ہیں لیفٹ والے سارے کے سارے لبرلز ہیں, آرگومنٹس ہم لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ اپیرنٹلی رائٹ والے ہیں, اور جو کنزرویٹیوز ہمیں آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ اسٹیٹ کے خلاف کیوں جاتے ہو, آپ اسٹیٹ کو کیوں کہتے ہو کہ جی ہمارے خلاف جو ہے نا لاز بنائے جا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ ملائن کیا جا رہا ہے یا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آپ نے اگر ملک میں رہنا تو آپ کو ملک کے لاز کو ماننا پڑے گا. اور وہی ملک کہتا ہے کہ جب ابورشن ہم بین کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں ماننا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری باری ٹھیک ہے کہ مانو, حکومت کی ہر بات مانو, لیکن اپنی باری جو ہے نا وہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. چلے جی, سو آئی تھنک حسن, لاسٹ اسٹیٹمنٹ آف دا شو. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, کہ اللہ تعالیٰ بلکہ ہمارے دین کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ڈورز ہی کلوز کر دیتے ہیں نا. یعنی جو آپ ایک برائی کی طرف جا رہے ہیں, ایک برائی جو ہے نا آپ کو فردر کئی برائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ پہلے جو ڈور ہے اس سے بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس سے قریب بھی نہ جائیں. اور سبحان اللہ, ابھی جو ہم ابورشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ آگے تک پہنچ چکا ہوتا ہے, وچ اٹس بیسیکلی کانسیکوینس, جو ایک آپ برائی میں پڑے تھے اس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس یعنی جو گناہ کا ایک ریلیشن شپ ہے اس سے ہی آپ نے آپ کو دور کرنا ہے. جس طرح آپ نے بات کی, آپ ایکسیسیبلٹی نہ پرووائڈ کریں. تو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے. اور باقی جو ہم نے اس کی بات کی ربا کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ربا جو ہے نا ایک بہت, جس طرح آج کل انڈیویجولزم پہ بھی کافی جو ہے نا ازمس میں سے ایک ازم یہ بھی ہے, تو اس میں یہ میں سمجھتا ہوں بہت انڈیویجولسٹک اپروچ ہے کہ جس میں آپ صرف اپنا دیکھتے ہیں. یو آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا پور, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم. آپ کو صرف اپنی پڑی ہے کہ بھائی میں امیر ہو جاؤں, میں کما لوں. تو یو آر جسٹ یعنی آپ ایک لائف ایسی گزار رہے ہیں جو کہ بڑی خود غرض قسم کی. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو اسلامک جو ہمارا سسٹم ہے, جس طرح زکوٰۃ کا اتنا سبحان اللہ زبردست سسٹم ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سبحان اللہ لوگ, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے جاتے تھے, ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا. یعنی اتنا آئیڈیل دور سبحان اللہ کہ ہر کوئی اپنے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ پے کر رہا ہے. اینڈ جسٹ امیجن کہ آپ کو کوئی زکوٰۃ
لینے والا نہیں مل رہا, دینے والے کے سارے تیار ہیں. اتنا یعنی آئیڈیل ایک جو اکانومی جو کہتے ہیں وہ سبحان اللہ ہمارا دین دیتا ہے. تو ہم کیوں اس دین سے بھاگے پھرتے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے ربا کے پیچھے, اور ہم اپنی اور کتنی یعنی اس سے کتنی بلائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتا ہے, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور بھاگ رہے ہیں. تو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی ضرورت ہے. میں بس یہی کہوں گا کہ 2 باتیں کروں گا میں ویری بریفلی. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پرفیکٹ چیز سے ہٹیں گے تو آپ کسی امپرفیکٹ چیز کے ساتھ جا کے پھنس جائیں گے. تو جب بھی آپ دین کا کوئی بھی رول یا ریگولیشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے, دا پرفیکٹ ون, جو اللہ تعالیٰ جو کمپلیٹ ہے, جو علیم ہے, جو حکیم ہے, اس کی کوئی بھی بتائی ہوئی چیز, کوئی بھی حکم جب آپ اس سے ہٹتے ہیں, اس سے اعراض کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کسی ایسی چیز میں پھنسیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. اور اسی بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یار ایک عقلمند آدمی ہوتا ہے جو دوسرے کی غلطی سے سیکھ لیتا ہے. تو آپ دوسرے کی غلطی سے سیکھ لو. ہم نے پہلے ربا کی بات کی, تو آج ہمارے سامنے اس کے اینڈ رزلٹ سامنے ہمارے آ رہے ہیں کہ انفلیشن کہاں پہنچ چکی ہے, ٹھیک ہے, اور ویج گیپس کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں, اور دنیا کی اکانومیز کی کیا حالت ہو چکی ہے اس وقت, اور بنیادی ضروریات کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں پہ جا چکی ہیں, اینڈ نو باڈی کوڈ کنٹرول اٹ. ٹھیک ہے, یہاں سے کچھ سبق حاصل کر لو کہ جی اس انٹرسٹ والے سسٹم نے کہاں پہنچا دی ہے ساری اکانومی کو. اچھا, اور دوسرا آپ نے ہم جو بات کی اس کی ابارشن والی, جو ہم نے بات کی, تو ہم یہ دیکھ لیں کہ سارا کا سارا ویسٹ, چاہے وہ فیمنزم ہو چاہے وہ لبرلزم ہو, اب ویسٹ بھی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان کے دماغ سے یہ جو خمار تھا نا سیکولرزم اور لبرلزم کا, یہ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار کیا کیا نقصانات تھے, اب اس سے دور نکلنا شروع ہو گئے. بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز, بہت بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہ اس سے سائڈ میں ہونا شروع ہو گیا, یار کہ پتہ چلا یار کہ نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ وے. یہ جو ہم انڈیویجول لبرلزم کی بات کرتے ہیں, دس از ناٹ دا رائٹ وے. تو اب ان سے ہی کچھ سیکھ لو. تو ہم جو ہے نا وہ دونوں جگہوں سے بیوقوفیاں کر رہے ہیں کہ پہلے پرفیکٹ چیز کو چھوڑتے ہیں, وہاں سے نہیں سیکھا, پہلے پرفیکٹ چیز کو ہم نے اٹھا کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا قرآن مجید کو, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قرآن میں خود کہتا ہے. اور اس کے بعد یار ایکسپیرینس سے سیکھ لو, ایکسپیرینشیل لرننگ ہی کر لو. نہیں, وہ بھی پھر نہیں کرنی. تو ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں سوچتے پھر یہ ہیں کہ یار نقصان ہو گیا, اب کہاں جائیں, اب کھڑے ہوئے. تو آپ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے اعراض کرو گے تو پھر معیشت آپ کی تنگ تو ہوگی جیسا ہوتا ہے قرآن. True. So we're coming to the end of the show, and I would like to thank Haider for coming and sharing his valuable points. Hassan, Jazakallah khair to come on the show and be able to share your valuable points. In the end, چھوٹی سی بات کہہ کے ہم ختم کریں گے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے آپ کی اور میری حیات کے لیے, ہمیں زندہ کرنے کے لیے, تاکہ آپ اور میں نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہمیں بے معنی نہیں بتائی. اگر منع کیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہاں, جس ایشوز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں 5-6 جنریشنز لگے ان چیزوں کو دور کرنے میں, بٹ ایٹ لیسٹ ہم اپنا وہ بیج ڈال دیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں کہ ہم نے برائیوں کو روکنے کے لیے آواز اٹھائی اور ایک اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا. اقبال بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تقلید نہ کرو کیونکہ سورج بھی وہیں ڈوبتا ہے, لیکن ہم اپنے ان لیسن سے نہیں سیکھ رہے اور ہم فالو کرتے جا رہے ہیں, اندھے دھند چیزوں کو قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جہاں جو چیز وہاں سے آ رہی ہے اس کو مانتے جا رہے ہیں. اس کا ایشو وہی ہے جو ہماری پوری دعویٰ کا نچوڑ ہے کہ لوگوں نے اس کلچر کو, اس سسٹم کو اتنا فالو کرنا شروع کر دیا کہ اب وہ کچھ بھی کہیں گے آپ اس کو ماننے کے لیے تیار رہیں گے. تو یہ چیز نہ ہو. وی ہیو آور اون آئیڈینٹی, وی ہیو آور اون قبلہ, وی ہیو آور اون بک, and we need to be able to follow it, not just by Muslims by choice, by name, but be able to follow it completely or enter into the fold Islam completely. اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے. آپ کو اگر اس پوڈ کاسٹ سے اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں تو لوگوں تک پہنچائیے, لوگوں تک شیئر کیجیے, لوگوں کو ٹیگ کیجیے, سو دیٹ اٹ ریچز آؤٹ ٹو پیپل, اینڈ دیٹ از دا لیسٹ وی کین ڈو ٹو بی ایبل ٹو ریز آ وائس. ہمارے ہاتھ میں جتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان امت کو آگے بڑھائے, غالب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو حقیقی طور پر لوگوں کے اوپر, لوگ اس کو واقعی میں اپنی زندگی کا نجات کا ذریعہ بنائیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اسٹے ٹیون فار دی اپڈیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.